دیکھیں، ابھی بات ہو رہی ہے کیا، بائے نے خیار شرط لیا ہے. بائے چاہے تو بے نافذ کرے، چاہے تو بے توڑ دے. ٹھیک ہے، 3 دن کا لیا ہے فرض کر لیں، اور وہ مشتری وہ چیز لے جا چکا ہے، مشتری کے قبضے میں ہے. اب اگر وہ چیز مشتری کے پاس جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تو ہوگا کیا؟ مالک کون ہے؟ ابھی پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ ابھی بھی ان 3 دن کے دورانیے میں مالک اس چیز کا ابھی بھی وہ بیچنے والا ہی ہے. مشتری لے جا تو چکا ہے، لیکن مشتری اس چیز کا مالک نہیں بنا ہے ابھی. مالک تو وہ تب بنے گا جب بے نافذ ہو جائے گی. ذہن میں یہ کانسیپٹ رکھیں، پھر اس عبارت کو پڑھیں اس طرح. فَإِن قَبِضَهُ الْمُشْتَرِي، پس اگر مشتری نے اس چیز پر یعنی مبی پر قبضہ کر لیا ہو، فَهَلَكَ، اور وہ ہلاک ہو گئی، فی یدی ہی، اس کے ہاتھ میں، مشتری کے ہاتھ میں، فی مدت الخیاری، خیار کی مدت کے دوران، تو کیا ہوگا؟ زمینہ بالقیمتی، تو مشتری زمان دے گا اس چیز کی قیمت کے ذریعے. قیمت کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہی سمجھنا ہے آپ نے. قیمت، تو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو لکھا ہے کہ بائے، میں نے لکھا ہے، صحیح غلط اللہ تعالیٰ اس کو صحیح فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائے. بائے نے 3 دن کا خیار شرط لیا تھا، اوکے، اور مشتری نے بائے کی اجازت سے مال کا قبضہ لے لیا تھا. تو آپ سمجھتے جائیں، ذہن میں ایک امیج بناتے جائیں. پھر مشتری کے ہاتھ میں مال ہلاک ہو گیا. کوئی چیز تھی نا، ٹوٹ پھوٹ گئی، جل گئی، تباہ و برباد ہو گئی. تو مشتری اس مال کی قیمت، ابھی کہا تھا نا قیمت، قیمت یعنی مالیت ادا کرے گا. اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ ادا کرے گا، لیکن اس پر سمن لازم نہیں. مشتری پر، یعنی سمن کیا مطلب؟ سمن کا مطلب یعنی جتنے میں سودا ہوا تھا وہ ادا کرنا لازم نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری اس چیز کا مالک ہی نہیں تھا. اس 3 دن کی مدت کے دوران مالک تو تھا بائے. اب میں مثال دے رہا ہوں یہاں پہ، اس سے سمجھے بات کو. بائے نے خیار شرط کے ساتھ کپڑے بیچے اور مشتری نے قبضہ لے لیا. چلو بھائی ٹھیک ہے، کپڑوں کی قیمت یعنی مالیت 100 درم تھی. تو بھائی جتنے کی چیز ہوتی ہے اتنے کی تو نہیں بیچتے نا، کاروبار کرتے ہیں منافع کے لیے. تو 100 درم کی چیز تھی، چاہتا تو 1000 درم کی بیچتا. تو اس نے گھیر گھار کے سودا 200 درم میں کر لیا. جبکہ سودا 200 درم میں ہوا، مشتری کو کیا پتا کہ یہ اتنے کی چیز تھی، ہم نے اتنے کا خریدا ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم تھوڑا سا پروفٹ لے رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بتانے کی ضرورت ہی نہیں کتنے کا خریدا، بھائی آپ کو 200 درم کا دے رہے ہیں جی. تو سودا 200 درم میں ہوا. اب خیار کی جو مدت تھی نا، اس خیار کی مدت میں کپڑے آگ لگنے سے جل گئے. تو مشتری کو کپڑوں کی مالیت 100 درم ادا کرنی ہوگی. یہ 100 درم زمان ہوں گے، سمن نہیں. ہاں سمجھ آیا؟ اب میں بتاتا ہوں. بائے 200 درم نہیں مانگ سکتا. دیکھو بیٹا، سودا کتنے درم میں ہوا تھا؟ سودا تو 200 درم کا ہوا تھا. مشتری وہ کپڑے لے بھی گیا تھا اور وہ کپڑے جل گئے. اب کیا کریں؟ مشتری کیا دے گا؟ مشتری کس چیز، کتنے اماؤنٹ کا ضامن ہے، یعنی کتنے اماؤنٹ کا دیندار ہے مشتری؟ سودا تو 200 درم کا ہوا تھا، اور بائے نے جب کنفرم کر دینا تھا کہ ہاں میں بیچ رہا ہوں، سودا ڈن ہو گیا ہے، تو مشتری نے 200 درم ہی تو دینے تھے. لیکن ابھی وہ 200 درم دینے کی تو بات ہی نہیں آئی تھی، اس دوران میں کپڑے جل گئے.
तो मुश्तरी 200 दिरहम नहीं देगा, हालांकि सौदा 200 दिरहम में ही हुआ था, 200 दिरहम नहीं देगा, बल्कि मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी कि वो कपड़े जो थे उसकी असल मालियत क्या थी। इसलिए लिखा है बिल कीमती, बिस समन ही नहीं लिखा। ये फर्क है बस। अब बाय जो है ना, वो ये नहीं कह सकता बाय, मैं यहां लिख रहा हूं बाय 200 दिरहम नहीं मांग सकता, क्योंकि हलाकत के वक्त वो माल का मालिक था, ये बाय, और बै मुकम्मल नहीं हुई थी। बै मुकम्मल होती तो समन वाजिब होता, अभी तो बै ही मुकम्मल नहीं हुई थी, तो 200 दिरहम नहीं देगा। फिर क्या देगा? नुकसान तो पूरा करेगा। हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो था बाय, ये तो था बाय का इख्तियार। इख्तियार लिया था बाय ने, बेचने वाले ने। अब बात करते हैं कि जब इख्तियार कौन लेगा? मुश्तरी। हम्म